الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اگر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا جائے تو فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس درود پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک سے پہلے درس حدیث کا سلسلہ جاری تھا اور مشکات شریف سے ہم نے کتاب الایمان سے ابتدا کی اور بالاستیعاب احادیث پڑھتے سمجھتے باب الوسوسہ پہ ہم پہنچے تھے۔ وسوسوں کا بیان، وسوسے کیوں آتے ہیں، کس کی طرف سے ہیں، اس کا حل کیا ہے، کس کس طرح کے وسوسے آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں کیا انہیں بھی وسوسے آتے تھے، اور اگر آتے تھے تو کیا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حوالے سے کچھ بات کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی احادیث پر مشتمل یہ باب ہے، اور احادیث کا بیان جاری ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو وسوسے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ تو شیطان اور انسان کا تعلق کیسا ہے، شیطان انسان کے کتنا قریب ہے، کیسے بہکاتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اور کیا جب بچہ بالغ ہوتا ہے اس وقت شیطان انسان کے پاس آتا ہے، کسی انسان کے ساتھ لگتا ہے، یا بچپن سے ہوتا ہے، کس وقت سے ہوتا ہے، اور اس کا ابتداً اس کے ایکشن اور اس کے انداز کیا ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح انسان کو بہکاتا ہے، کیونکہ وسوسے اور برے خیالات یہ شیطان کی جانب سے ہیں۔ تو انسان اور شیطان کا جو یوں سمجھے کہ ایک تعلق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آج مشکات شریف کی احادیث کو مزید ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ بے شک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان یہ ابن آدم میں کس طرح سرایت کرتا ہے اور کس طرح چلتا ہے، جس طرح خون چلتا ہے۔ یجری من ابن آدم مجرى الدم، جہاں جہاں خون جاتا ہے وہاں وہاں جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس طرح شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ سمجھانا یہ مقصد ہے کہ شیطان انسان کے اتنا قریب ہے جس طرح انسان کا خون قریب ہے، اور ایک سیکنڈ میں یا ایک منٹ میں کتنی بار ہمارا دل پمپ کرتا ہے، کتنی بار خون کو لیتا ہے اور کتنی بار خون کو نکالتا ہے، یہ ہر ایک اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنا زیادہ خون ہمارے دل میں آتا اور جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان اور شیطان کے وسوسے اور شیطانی خیالات بھی ہمارے ذہن کا اور ہمارے دل کا رخ کرتے ہیں۔ جس طرح خون ہماری آنکھوں میں آتا ہے، ہماری زبان پر آتا ہے، ہمارے جسم کے دیگر اعضاء میں آتا ہے، یہی خون یہی بلڈ ہمارے مائنڈ میں اور ہمارے ذہن میں پہنچتا ہے، ہماری سماعتوں میں پہنچتا ہے، یہی خون ہمارے دل میں پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطانی خیالات اور شیطانی وسوسے اور شیطان کی انسان سے دشمنی کا حال یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہفتے بعد اور مہینے بعد آ کر آپ سے دشمنی کرتا ہے، بلکہ آپ کے جسم کے اندر اور ہمارے جسم کے اندر جس طرح خون گردش کرتا ہے اس طرح شیطان گردش کرتا ہے۔ تو کبھی وہ ہمارے ذہن میں برا خیال ڈالتا ہے، کبھی وہ ہمارے دل میں برا خیال ڈالتا ہے، آنکھوں کے ذریعے ہم سے گناہ کرواتا ہے، زبان کے ذریعے ہم سے گناہ کرواتا ہے، کانوں کے ذریعے ہم سے گناہ کرواتا ہے، نمازوں میں ہمیں رکعتیں بھلا دیتا ہے، وضو ہونے نہ ہونے کے حوالے سے ہمیں شک میں ڈالتا ہے، لوگوں کے نفرتیں انسان کے دل میں ڈالتا ہے، سگے بھائیوں کے اندر نفرتیں ڈالتا ہے، باپ اور بیٹے کے اندر نفرتیں ڈال دیتا ہے۔ اگلی احادیث میں آپ سمجھیں گے کہ شیطان کتنا خوش ہوتا ہے جب انسانوں میں آپس میں لڑائی اور جھگڑا کرواتا ہے۔ تو اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ جس طرح آدمی میں خون گردش کرتا ہے اسی طرح شیطان بھی گردش کرتا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ خون سے تو ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے جناب، بلڈ تو ہماری جسم کی ضرورت ہے،
لیکن شیطان ہمارے جسم کی ضرورت نہیں ہے، نہ جسم کی ضرورت ہے نہ روح کی ضرورت ہے، بلکہ جسم اور روح کو بچانے کے لیے شیطان کو دور کرنا ضروری ہے، شیطانی وسوسوں سے بچنا ضروری ہے، شیطانی خیالات سے بچنا ضروری ہے، اس سے ایک فائٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایک برے خیالات سے اور بری چیزوں سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ لڑائی کیسے ہو، انشاءاللہ اگلی حدیث کے بعد اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد والی حدیث میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، ارشاد ہوتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا ہے، ما من بنی آدم مولود الا یمسہ شیطان حین یولد، کہ ابن آدم میں، بنی آدم میں جو بھی پیدا ہوتا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں جو بھی پیدا ہوتا ہے، جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے، ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ، یمسہ الشیطان حین یولد، جیسے وہ پیدا ہوتا ہے فوراً شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، شیطان اس کو چھوتا ہے، شیطان اس کو پکڑتا ہے۔ یمسہ، مس کا لفظی مطلب تو چھونا ہوتا ہے، لیکن مس کے بہت سارے معنی ہیں، یہ کرنا، یہ انگلی کو پکڑ لینا، یہ بھی مس ہے، اور صرف یہ ٹچ کرنا بھی مس ہے۔ تو یمسہ الشیطان حین یولد، جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو پکڑتا ہے، یہاں تک کہا گیا کہ فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن مَسِّ الشَّيْطَانِ، کہ بچہ جو روتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بچہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے، وہ روتا ہے، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ جناب بچہ زندہ ہے۔ وہ بچے کی پیدائش پر بچے کا جو پہلا رونا ہے وہ بھی شیطان کے، یوں سمجھے کہ شیطان کے وہ کچھ چبونے کی وجہ سے یا اس کو مس کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غیر مریم وابنہا، اور اس مس الشیطان سے جو محفوظ رہنے والے، شیطان کے شر سے اور شیطان کے اس انداز سے جو محفوظ رہنے والے لوگ تھے، وہ کون ہیں؟ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ثم یقول ابو ہریرہ وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور یہ فضیلت بی بی مریم کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے ملی کہ بی بی مریم نے یہ دعا مانگی تھی، اور وہ دعا ہے جو ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھی کہ وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، پروردگار جو بھی میرے ہاں پیدا ہوگا وہ خاص تیرے دین کے لیے ہے، تو اسے قبول فرما، اور میں پروردگار اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، اسے بھی اور اس کی ذریت کو بھی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ بی بی مریم کی والدہ نے کہا تھا، حضرت عمران کی، اور حضرت عمران کی زوجہ نے کہا تھا۔ تو حضرت عمران کی زوجہ نے یہ کہا اور بی بی مریم کی ولادت ہوئی، تو بی بی مریم یہ شیطان کے اس مکر سے اور شیطان کے اس انداز سے محفوظ رہیں، اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی محفوظ رہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے حملہ ان پر بھی کیا تھا، جو چبونا ہوتا ہے وہ چبونا انہیں بھی چاہا تھا، مگر پروردگار عز و جل نے اس دعا کی برکت سے شیطان اور بی بی مریم کے درمیان پردہ کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور شیطان کے درمیان پردہ تھا، اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوئی؟ تو یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ جی ہاں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی شیطان کے اس شر سے محفوظ رہے کہ جو ولادت کے وقت شیطان بچے پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ جب بندہ کسی کی بات کرتا ہے تو وہ کسی کی بات کرتا ہے، اپنے بارے میں بات نہیں کرتا۔ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں یہاں نہیں بتایا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس فضیلت میں شامل ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی شیطان کا یہ مس اور شیطان کا یہ فریب نہیں پہنچا، بلکہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین، ایک شیطان ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو قرین تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، تو وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لوگوں کو وہ قرین، وہ شیطان بہکاتا ہے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھا، حضور کی بات مانتا تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچے کی پیدائش سے ہی پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب چھوٹا سا بچہ، ایک دن کا بچہ کیا گناہ کرے گا؟
شیطان کیوں اس کو ستاتا ہے؟ تو شیطان پہلے دن سے ستاتا نہیں ہے، بلکہ پہلے دن سے شیطان اسے بچے کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے اسی کی بات مانے۔ تو بچہ جیسے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، جوانی میں داخل ہونے لگتا ہے تو نمازوں سے جی چراتا ہے، فلموں ڈراموں کی طرف جاتا ہے، برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ تو شیطان کسی بچے کے 12 سال کے ہونے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ پہلے دن سے ہی اس کے پیچھے لگتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ جب بچے کی جب ولادت ہو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کو غسل دینے کے بعد اس کے سیدھے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے، کیونکہ جہاں اذان دی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو ہم سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہم کریں کہ جتنا شیطان کو بھگا سکتے ہیں اتنا بھگائیں، اور اسی وجہ سے اذان دی جاتی ہے کہ شیطان کے شر سے بچہ محفوظ رہے۔ تو جب کبھی بھی گھر میں لڑائی جھگڑا ہونے لگے، ایسا لگے کہ گھر میں 4 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں یا 2 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، تو کوئی ایک جا کر کسی کونے میں ایک اذان دے دے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم مردوں کو دفنانے کے بعد، قبر میں دفنانے کے بعد بھی اذان دیتے ہیں، کیونکہ شیطان اس وقت بھی آتا ہے۔ کس وقت؟ کہ جب بندہ قبر میں ہوتا ہے، اور قبر میں جب قبر کے سوالات ہوتے ہیں اور سوال ہوتا ہے مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو بندے نے کہنا ہوتا ہے ربی اللہ، لیکن اس وقت شیطان قبر میں بھی آ کر اس مردہ کو، اس شخص کو اشارہ کر کے بولتا ہے کہ میری طرف اشارہ کر، میں تیرا رب ہوں، معاذ اللہ۔ اس لیے قبر میں دفنانے کے بعد اذان کہی جاتی ہے کہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے اور مردے کے لیے سوالات کے جوابات میں آسانی ہو۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ پہلے دن سے شیطان پیچھے لگتا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو پہلے دن سے ہی شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ابتداً گناہ نہیں کروائے گا، مگر باتیں منوائے گا اپنی، کیونکہ بچوں پر تو گناہ نہیں ہے، جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس پر گناہ ثواب نہیں ہے۔ ثواب ضرور ہوتا ہے لیکن گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن شیطان ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنی باتوں میں نہ لے لے اور اپنے حساب سے نہ چلائے، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، کہ بچے کا جو چیخنا ہے، حین یقع، جس وقت اس کی ولادت ہوتی ہے، نزغۃ من الشیطان، یہ بھی شیطان کی طرف سے اس کا چبونا ہے، شیطان کی طرف سے تکلیف دینا ہے۔ یعنی یہ ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی بچے کی ولادت سے ہی شیطان انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو اب بات ہم آخر وہاں پر آئیں گے کہ یہ وسوسے کیوں آتے ہیں، کیونکہ جناب پہلے دن سے ہی شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، بچپن سے ہی، پیدائش سے ہی ساتھ لگا ہوا ہے، تو پھر اس کا تو کام ہی انسان کے دین کو خراب کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اگلی حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، شیطان سمندر پر، پانی پر اپنا تخت، اپنا عرش بچھاتا ہے روزانہ، ڈوبتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو عرش ہے وہ آگ کا ہے، یہ خود بھی آگ کا ہے، جس طریقے سے کشتیاں ڈوبتی نہیں ہیں، اس کا تخت بھی ڈوبتا نہیں ہے، اور یہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے۔ اور ثم یبعث سرایاہ فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ، اور پھر شیطان جو ہے وہ سب کو، اپنے چیلوں کو اپنے پاس بٹھاتا ہے ان سے گفتگو کرنے کے لیے، اور پھر ہر ایک اپنے اپنے کام بتاتا ہے کہ میں نے آج کیا کیا۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، جس کا فتنہ جتنا بڑا ہوتا ہے، جس کی چال بازی جتنی خطرناک ہوتی ہے، جس نے جتنی بڑی دشمنی کروائی ہوتی ہے، جس نے جتنا بڑا گناہ کروایا ہوتا ہے، اس کا رتبہ شیطان کے نزدیک اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، ایک آتا ہے کہتا ہے بھائی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کہتا ہے میں نے نماز چھڑوا دی، میں نے اس سے روزہ توڑوا دیا، اس سے فرض روزہ توڑوا دیا، میں نے اس سے بدنگاہی کروائی، میں نے اس سے جناب عالی آج جھوٹ بلوا دیا، میں نے آج اس سے کاروبار میں
جو ہے وہ غلط، اس کو ایسا کیا کہ وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گیا، قسم دے کر اس سے سودا بکوا دیا، آج میں نے اس کی نماز قضا کروا دی، آج میں نے اس سے، معاذ اللہ ایک ایک شیطان آتا جاتا ہے اور اپنے اپنے گناہ کی تفصیل دیتا ہے۔ فیقول ما صنعت شیئا، وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں کیا تو نے، ٹھیک ہے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا۔ قال ثم یجیء احدهم فیقول، پھر ایک آتا ہے شیطان، شیطان کا چیلا آتا ہے اور وہ اپنا کارنامہ بتاتا ہے، کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، کہ میں ایک آدمی کے پاس گیا اور میں نے اس کو اتنا بہکایا کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا کر ہی چھوڑی۔ ما ترکتہ، میں نے اس کو نہیں چھوڑا، حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، طلاق کرا دی۔ شیطان جب یہ سنتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے، اس کو بلاتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے، کہتا ہے کیا کام کیا ہے تو نے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ شیطان کو بہت سارے اس کے چیلے کرتوت بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے یہ کیا، وہ سنتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا۔ پھر ایک چھوٹا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا، تو شیطان اس کو اٹھاتا ہے اور گلے سے لگا لیتا ہے۔ تو جو دوسرے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اتنے بڑے بڑے جرم کروائے، ہمیں کچھ بھی نہیں، اور اتنے چھوٹے شیطان کو جس نے ایک کو مدرسے جانے سے روک دیا، اس کو ایک انعام سے نوازا جا رہا ہے اور اس کو گلے لگایا جا رہا ہے۔ تو شیطان ان کو بتاتا ہے کہ اگر بچہ مدرسے چلا جاتا، حافظ عالم بن جاتا، دین سیکھ لیتا، تو کتنوں کی اصلاح کا سبب بنتا، کتنوں کا دین بچاتا، خود اپنا دین بچاتا۔ تو اس نے مدرسے جانے سے روک کر بہت بڑا کام کیا۔ ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے میں کبھی بھی کہیں سستی نہ کریں، نہ چھوڑیں، کیونکہ علم دین حاصل کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور شیطان کے مکر سے اور فریب سے بچاتی ہے۔ ایک عالم کی 2 رکعت نماز پڑھنا یہ عابد کی 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے، یا 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ دین کے مسائل میں غور و خوض کرنا، فکر کرنا، گھڑی بھر علم دین کے مسئلے میں سوچنا، غور و فکر کرنا، سیکھنا، یہ 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ عبادت یقیناً ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دینے والی چیز ہے، مگر علم اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ علم ہوگا تو عبادت بھی ہوگی اور عمل بھی ہوگا، اور بغیر علم کے نہ عبادت ہے نہ عمل ہے۔ تو علم کیسے حاصل ہوگا؟ علم حاصل کرنے سے حاصل ہوگا، مدارس میں، نیک محافل میں، علم دین کی مجالس میں، دروس میں، آن لائن دروس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو علم حاصل کر کے شیطان سے لڑا جا سکتا ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا جا سکتا ہے۔ جیسے آج کے درس میں ہمیں پتہ چلا کہ شیطان پہلے دن سے ہی بچے کے پیچھے لگتا ہے، تو ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں، انہیں شیطانی خیالات سے، شیطانی معاملات سے بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ شیطان کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جس وقت ایک مرد اور عورت میں جدائی ہو جائے، جس وقت مرد اور عورت میں جھگڑا ہو اور وہ جھگڑا اتنا زیادہ ہو جائے کہ طلاق تک پہنچ جائے۔ اب ہمیں جب یہ بات پتہ چل گئی، اس کے پتہ چلنے کا اثر کیا ہوا کہ جس نے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، کل کو اگر وہ اپنی بیوی سے جھگڑا کر رہا ہے تو اس کو میرے درس کی یا ہمارے درس کی یا اس حدیث کی یہ بات ضرور یاد آئے گی کہ یہ میرے ساتھ شیطان تو نہیں لگا ہوا، کیونکہ میں نے سنا تھا کبھی درس میں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان میاں بیوی میں جھگڑا کرا کر، طلاق کرا کر بہت خوش ہوتا ہے۔ تو میں یہ شیطان کو خوش کر رہا ہوں اور اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں، کیونکہ میرے رب عز و جل کے نزدیک تو سب سے زیادہ جو حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی چیز ہے، جس کو ابغض الحلال کہا گیا، ابغض الحلال یعنی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو حلال ہے وہ طلاق ہے۔ تو میں کس طرف جا رہا ہوں؟ اگرچہ حلال کام ہے لیکن یہ ابغض الحلال ہے، سب سے زیادہ برا کام ہے، اور میں شیطان کی باتوں میں آ رہا ہوں۔ شیطان جھگڑا کروا رہا ہے اور میں اس کے جھگڑے میں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی جو ایک گفتگو ہے یا جو ایک تیز زبانی ہے یا ایک جو جھگڑا ہے، ایک جو فساد ہے، اس میں تھوڑی دیر کے لیے بریک لگے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ اس کو اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو کچھ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے یہ ہم دونوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شیطان کی وجہ سے ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کو مرد اور عورت میں طلاق کرا کر فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ طلاق تو حلال ہے،
حرام تو نہیں ہے، طلاق زنا تو نہیں ہے، لیکن طلاق کروانے کے بعد بڑے بڑے فساد کے دروازے کھلتے ہیں، طلاق سے پہلے بھی اور طلاق کے بعد بھی۔ لڑائی جھگڑے سے معاملہ شروع ہوتا ہے، دونوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے کے بعد طلاق ہوتی ہے، طلاق کے بعد جو ان کی اولاد اور ان کی نسلیں ہیں ان کا حال خراب ہوتا ہے، ان کی پرورش صحیح نہیں ہوتی، وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، پھر لڑکے والے جو مرد کی طرف کے ہیں وہ عورت کی برائی کرتے ہیں، غیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جھوٹ کے دروازے کھلتے ہیں، معاذ اللہ بہتان لگتے ہیں، جو کل تک بیوی تھی آج اس پر جو ہے وہ گندے الزامات لگ رہے ہوں گے، جو کل تک شوہر تھا آج اس کے عیب ساری دنیا میں بتائے جا رہے ہوں گے، کیونکہ جتنا بھی مرد اور عورت میاں بیوی ایک دوسرے کو جانتے ہیں اتنا تو کوئی نہیں جانتا، لیکن جب تک ایک رشتے میں ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، جب رشتے سے ختم ہوتے ہیں تو وہ کام بازار میں بیان کرتے ہیں اور خاندان میں بیان کرتے ہیں جو کام کرنے کا تصور بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس بیچارے نے وہ کام کیے بھی نہیں ہوتے، لیکن چونکہ مقصد ہے کہ اس کی عزت اچھالنی ہے، مقصد ہے کہ اس کو رسوا کرنا ہے، تو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی عزت اچھالنے کے لیے اور اس کو رسوا کرنے کے لیے وہ ان کاموں میں لگ جاتے ہیں جو کام شیطان کا تھا۔ تو شیطان کو تو اپنے اور کام آسان کرنے کے لیے لوگ مل گئے، اس کو الگ سے بہکانے کے لیے ٹیم بھیجنے کے بجائے اب ان دونوں کو اس کام میں لگا دیا کہ یہ شیطانی کاموں میں پڑ گئے اور گناہوں میں پڑ گئے اور لوگوں کو اور سامنے والوں کو نفرتوں میں لے کر اور گناہوں کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ تو یوں شیطان خوش ہوتا ہے کہ ایک طلاق سے یا ایک جدائی سے اتنا بڑا وہ کام کر لیتا ہے کہ خاندانوں کے خاندانوں میں نفرتیں اور بغض اور عناد کو وہ عام کر دیتا ہے اور مشہور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد أئس ان يعبده المصلون في جزیرۃ العرب ولكن في التحریش بینهم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں رہنے والے جو نمازی ہیں ان نمازیوں کو شیطان اپنی عبادت کی طرف مائل کرے، شیطان جزیرہ عرب میں رہنے والے نمازیوں کو شیطان اپنی عبادت کی طرف مائل کرے، اس سے مایوس ہو گیا۔ یعنی عرب میں یہ ایک مطلقاً ایک بات ہو رہی ہے کہ عرب میں رہنے والے جو نمازی ہیں وہ مسلمان جو نمازی ہیں ان سے یہ تصور بھی نہیں ہے کہ وہ شیطان کی عبادت کریں، ان سے یہ تصور بھی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کی عبادت گاہوں میں جائیں، کافروں کی عبادت گاہوں میں جائیں اور وہاں جا کر اس کی عبادت کریں، یہ مسلمان سے ممکن نہیں ہے۔ تو شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ نمازی شخص وہ شیطان کی عبادت نہیں کرے گا، لیکن ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن شیطان مایوس نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ایک اور چیز ہے اور وہ ہے التحریش بینہم، اور تحریش کہتے ہیں ان کے درمیان جھگڑا اور فساد، یعنی شیطان ان کو بھڑکانے میں مشغول ہے، تحریش بینہم ان کو بھڑکاتا ہے، عرب ایک دوسرے کے خلاف، عرب میں رہنے والے یا عام طور پر مسلمان وہ ایک دوسرے کے خلاف، جب ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی عزتیں اچھالتے ہیں، ان میں آپس میں کبھی بھی اتفاق نہیں ہوتا، جب ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہوتا تو آپ دیکھیے کہ مسلمان پیچھے رہ جاتا ہے، مملکتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، ریاستیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی کافروں کے سامنے آنے سے، کبھی ان کا مقابلہ کرنے سے، ان کو جواب دینے سے، ان کو عملی جواب دینے سے مسلمان قاصر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپس کے جھگڑے میں پڑا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، ایک دکاندار دوسرے دکاندار کا دشمن ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان کا دشمن ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہے، ایک زبان بولنے والے دوسری زبان بولنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، تعصب ہے، ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہے، دونوں مسلمان ممالک ہیں، دونوں کی حدود ملتی ہیں، بارڈرز ملتی ہیں، لیکن دونوں ملک ایک دوسرے سے جھگڑے میں ہیں۔ تو جب آپس میں ہی جھگڑا ہوگا تو کب ان میں اتفاق ہوگا، اور جب اتفاق نہیں ہوگا تو یہ کافروں کے خلاف کب صف آرا ہوں گے۔
تو شیطان کو اس بات سے تو مایوسی ہو گئی کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن آپس میں جھگڑوں میں ایسے لگا کے رکھے گا شیطان ان کو کہ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کریں گے نہیں، اور اس کا جو رزلٹ ہے اور نتیجہ ہے وہ کیا نکلے گا کہ مسلمان پستہ حالی کی طرف جائیں گے۔ اور مقصد کیا تھا شیطان کا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانی ہے، مسلمانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں بھرنا ہے معاذ اللہ، مسلمانوں کا ایمان ضائع کرنا ہے، مرتے وقت ان کا ایمان سلب ہو جائے، زندگی یہ گناہوں میں گزاریں، میری بات مانیں، اپنے رب کی بات نہ مانیں معاذ اللہ۔ تو اس نے دیکھا یہ بات نہیں مان رہے تو آ جاؤ دوسری بات منا لیتا ہوں۔ نفس اور شیطان کی جو فرق ہے ان دونوں کے بہکانے میں، فرق ہی یہی ہے کہ نفس کیا کرتا ہے کہ نفس ایک ہی بات کی ضد میں لگا رہتا ہے۔ نفس کو ایک گناہ میں مزہ آ گیا، ایک لذت آ گئی نا، تو وہ بار بار وہی چیز کروائے گا اور ضد کرے گا کہ مجھے یہی کرنا ہے۔ شیطان ایسا نہیں کرتا۔ شیطان کی طرف سے جو بہکانا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک کام نہیں کر رہا نا، آپ مندر نہیں جا رہے، آپ کلیسا نہیں جا رہے، آپ نماز نہیں چھوڑ رہے، آپ روزہ نہیں چھوڑ رہے، کیسے چھوڑے بھائی؟ رمضان کا فرض روزہ ہے، کچھ بھی ہو جائے چھوڑ ہی نہیں سکتے، سحری نہیں بھی کی ہو تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ایک بندہ نمازی ہے، وہ نماز نہیں چھوڑ رہا، کچھ بھی ہو جائے نماز پڑھ رہا ہے اپنے ٹائم پر۔ تو شیطان ان چیزوں سے تو مایوس ہو گیا کہ یہ والے گناہ یہ نہیں کر رہا، تو آ جاؤ دوسرے گناہ کرواتا ہوں تم سے، تمہیں آپس میں لڑواتا ہوں، تم سے غیبت کرواتا ہوں، تم سے جھوٹ بلواتا ہوں، اور لڑواتا بھی تم کو ایسا ہوں، ایسا تمہیں بھڑکاتا ہوں کہ تم کبھی بھی ایک صف نہیں ہو سکو گے اور کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا وہی حال دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال بیان کی کہ قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں رہنے والے نمازی وہ شیطان کی عبادت تو نہیں کریں گے، ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن جھگڑا ان کے درمیان ہوگا اور میں ان کو آپس میں بھڑکانے میں مشغول رہوں گا۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نصیب کرے اور اللہ تعالی ہمیں شیطان کے بہکانے سے پروردگار محفوظ فرمائے، شیطان کے مکر و فریب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور آخری حدیث جو میں لکھ نہیں سکا، جس پر ہم درس کا اختتام کرتے ہیں، یہاں سے الفصل الثانی، باب الوسوسہ کی دوسری فصل شروع ہوتی ہے۔ یہ حدیث آپ نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ میں لکھ نہیں پایا اس کو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ چنانچہ حدیث میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل، ایک شخص آیا، فقال انی احدث نفسی بالشیء، وہ کہنے لگا کہ میرے دل میں، میرے نفس میں ایسی بات ہے، لأن أكون حمة أحب إلي من أن أتكلم به۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس، میرے دل میں اپنے ایسے خیالات محسوس کرتا ہوں، میرے دل میں اب یہ وہ بات آ رہی ہے کہ جو شاید جس کے ساتھ آپ لوگ بھی گزرتے ہیں، اور اسی بات پر ہمارے درس کا اختتام ہوگا، آخری حدیث ہے آج کے درس کی، کہ میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو میں اپنے زبان پر لانے سے زیادہ، یا ان خیالات سے زیادہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ یہ بات کس نے کہی؟ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں، حضور کی زیارت کی ہے جنہوں نے، اور وہ صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، میرے دل میں ایسے وسوسے اور ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر میں ان خیالات کو کیسے زبان پر لاؤں؟ ان خیالات کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، ختم ہو جاؤں، لیکن میں اس خیال کو اپنے زبان پر نہیں لا سکتا۔ رسول پاک علیہ السلام نے کیا حل ارشاد فرمایا، میں عرض کرتا ہوں۔ اب پہلے میں اور آپ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہمیں تو ایسے خیالات نہیں آتے۔ اب ان خیالات کو میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا کہ جس بیچارے کو نہیں بھی آتے ہوں تو اس کو آنا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق آدمی کو برا، معاذ اللہ، برا وسوسہ آئے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق برا وسوسہ آئے، غلط بات ذہن میں آئے، اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق، اللہ کی تخلیق کے متعلق، کائنات کی ابتدا کے متعلق، کائنات کی انتہا کے متعلق، جنت و دوزخ کے متعلق، مرنے کے بعد اٹھنے کے متعلق خیالات آئیں اور شکوک و شبہات آئیں اور وسوسے آئیں، اور وہ ایسے وسوسے، مجھے خود بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم وہ اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو شیطان اس وقت سے کر رہا ہے۔
تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسۃ، فرمایا کہ خدا کا شکر ہے جس نے ان خیالات کو وسوسہ بنا دیا، یعنی یہ خیالات تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے۔ اور اس پر الحمدللہ کہا، الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسۃ، کہ یہ جو خیالات ہیں یہ وسوسہ ہے، اور وسوسے کی طرف دھیان دینے کا نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھو اور نکل جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے شیطانی خیال دور ہوگا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھو گے تو شیطانی خیال دور ہوگا۔ اور الحمدللہ اس بات پر کہ چوری اور ڈاکہ وہیں ہوتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، جہاں کچھ ہو ہی نہ تو نہ وہاں چوری ہو نہ ڈاکہ ہو۔ چور کہاں چوری کرنے کے لیے آتا ہے؟ جہاں پتا ہوتا ہے کہ یہاں مال ہے، اور ڈاکو بھی وہیں کا رخ کرتا ہے جب پتا ہو کہ وہاں مال ہے۔ تو ایسے خیالات کا آنا، اور ایسے ایسے خیالات کا آنا، حضور نے فرما دیا کہ یہ خیال تو وسوسے ہیں، اس لیے تمہیں اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان خیالات کا آنا انڈیکیشن ہے کہ بھائی تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، جبھی تو کوئی چھیننے کے لیے آ رہا ہے۔ جس شخص کو ایسے خیالات آتے ہی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، پروردگار نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ لیکن جس شخص کو ایسے خیالات آئیں تو اس کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو یوں منائے کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے جس کو چھیننے کے لیے چور اور ڈاکو آ رہے ہیں۔ اب جب ہمیں پتا ہو کہ ہمارے پاس مال ہے اور چور ہماری دکان کا یا ہمارے گھر کا رخ کر رہے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حفاظتی اقدامات بڑھا دیتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز لگا دیتے ہیں، ریکارڈنگز کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، جو پولیس ہے یا جو ادارے ہیں ان کو مطلع کرتے ہیں، لاکر بڑھا دیتے ہیں، اپنے جو تجوریاں ہیں ان کو بڑھا دیتے ہیں، اپنا مال محفوظ کرتے ہیں۔ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم اپنے مال کی حفاظت کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ شیطان آپ کے ایمان پر ایک کے بعد ایک وار کر کے وسوسوں کے ذریعے اور برے خیالات کے ذریعے آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے بار بار، اور آپ کو برے خیالات کے ذریعے تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تاکہ آپ اس خیال کو سوچیں 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 اور معاذ اللہ وہ کفر کی طرف چلا جائے اور آپ کی زبان سے وہ کفر نکل جائے۔ کیونکہ جب تک دماغ میں ہے، جب تک ذہن میں، اس وقت تک تو بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن جب وہ کفریہ بات جب بک دیتا ہے، جب بول دیتا ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا جملہ بولا، اور بہت ممکن ہے کہ وہ جو جملہ ہے وہ کفریہ ہو، اور کفریہ جملہ یہاں بولا، یہاں وہ التزام کفر والا جملہ ہوا، اور جناب ایمان بھی گیا، اگر کسی کا مرید تھا تو ارادت بھی گئی، اور عورت تھی اگر نکاح میں تو وہ بھی گئی۔ اب گھر میں رہتا اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اس کے بقول اس کی بیوی ہے، مگر جب یہ خود مرتد ہو چکا، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا، بری بات کر کر جب یہ کافر ہو گیا، کفریہ بات کے ساتھ کافر ہو گیا، تو اب وہ اس کے نکاح میں بھی نہیں رہی۔ اب جو اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے وہ زنا والی زندگی ہے۔ الامان والحفیظ، اور اسی خدا نخواستہ اسی حال پر اگر خاتمہ ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ جو ہمارے پاس برا وسوسہ اور خیال آیا، اس کو دل میں اور دماغ میں اور ذہن میں جگہ دے کر اگر ہم زبان پر لے آتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ایک تو ڈسکس کرنا پوچھنے کے لیے ہے، وہ بھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے سے یہ نہیں پوچھا کہ ہاں بھائی بتا تجھے کیا خیال آتا ہے، بلکہ کہا کہ قال الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسۃ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس طرح کے معاملات کو، اس طرح کے خیالات کو وسوسہ قرار دے دیا ہے۔ تو وسوسہ سمجھو اور نکل جاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے نہیں پوچھا، تو اس کا مطلب یہ کہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی بندہ کبھی کسی عالم سے، کسی مفتی سے کوئی بات پوچھتا ہے، تو پوچھنے کی نیت سے پوچھا تو ظاہر ہے پھر تو اس پر وہ بات اور وہ حکم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر جب بندے کی عمر بڑی ہو جاتی ہے نا، 40 50 55 60 سال ہو جاتی ہے، اور وہ خیالات پکتے رہتے ہیں اور ان کو وہ پکاتا رہتا ہے، تو میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ وہ جو ان کے جوانی سے ان کے ذہنوں میں جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں، چلتے 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 جب پختہ ہو جاتے ہیں، اب وہ ان کے کانسیپٹ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی ان کانسیپٹ کو بیان کرتے ہیں، اور وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ سامنے سے تائید بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی ہاں بولو، بندہ وہاں پھنس جاتا ہے۔ تو یہ خود تو ایمان سے گیا ہی گیا، اور دوسرے کا بھی ایمان کا دشمن ہو گیا۔ یہ حال ہو جاتا ہے، کیونکہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے پھر بندے کو
اپنے سے چھوٹے کی کیا کسی کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کو لگتا ہے کہ بس میں ہی صحیح ہوں اور جو میرے دماغ میں وہی صحیح ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ اب یہ قریب موت کے ہو رہا ہے اور یہ بندہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ تو اگر جس وقت ان وسوسوں نے پھنپنا شروع کیا اور ان وسوسوں نے دل و دماغ میں جگہ لینا شروع کی، اسی وقت ہی اگر ان کی کاٹ کر دیتا، اور کب کرتا کہ جب علم ہوتا۔ اسی لیے تو شیطان بچے کو مدرسے جانے سے روک رہا تھا۔ علم ہوتا تو اس وسوسے کی کاٹ کر دیتا، اور اس وسوسے کی اگر کاٹ کر دیتا، ان خیالات کی اگر کاٹ کر دیتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا، کہتا ہے یہ شیطانی خیال ہے اور میں اپنے آپ کو اس سے دور کرتا ہوں، تو بچ جاتا۔ لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اس وسوسے کو اپنے دماغ میں اور ذہن میں جگہ دی، اور یہ اس کے ایمان کے جانے کا سبب بنا۔ اس پر ایک چھوٹی سی مجھے حکایت یاد آئی۔ فجر کی نماز کے لیے، بلکہ تہجد کی نماز کے لیے ایک عبادت گزار شخص نکلا، گھر سے نکلا اور جناب شیطان اس کے راستے میں۔ شیطان نے روک کر پوچھا، ایک مولانا صاحب ایک بات بتائیں۔ انہوں نے کہا جلدی بولو، مجھے تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ کہا یہ بتائیں کہ یہ سوئی کا سوراخ ہے، سوئی جہاں نڈل میں جہاں آپ دھاگا ڈالتے ہیں، کیا اس میں سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو گزار سکتا ہے اس سوراخ میں سے؟ تو وہ چونکہ عالم تو تھا ہی نہیں، عبادت گزار تھا لیکن عالم نہیں تھا، علم نہیں تھا اس کے پاس، تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ پوری دنیا اور یہ سوراخ کیسے ہو سکتا ہے۔ سوچ میں پڑنے کے بعد اس نے کہہ دیا کہ نہیں، اتنی بڑی دنیا اتنے چھوٹے سے سوراخ میں تو نہیں جا سکتی، اور چلا گیا تہجد پڑھنے۔ اب پڑھتا رہے، ساری زندگی تہجدیں پڑھتا رہے اور نمازیں پڑھتا رہے، مگر اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزار سکتا، اس کا ایمان کہاں رکھا؟ اس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب اس کی عبادتیں کسی کام کی نہیں۔ فجر کی نماز کے لیے ایک عالم دین جا رہے تھے، روکا اسی شیطان نے، کہا جلدی پوچھو، نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ کہا یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو اس سوراخ میں سے، اس سوئی کے سوراخ میں سے گزار سکتا ہے؟ عالم صاحب نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک کائنات تو کیا کروڑوں کائناتیں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سوراخ سے، چھوٹے سوراخ میں سے بھی گزار سکتا ہے۔ میرا رب قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فوراً وسوسے کو اور اس کی بات کو رد کیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کیا۔ علم تھا تو یہ بات کر سکے نا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم کی محافل میں اور ان میں شامل ہوں، ان چیزوں میں، اور شیطان کے مکر و فریب کو سمجھیں کہ وہ غیر عالم پر کس طرح وار کرتا ہے، ایک جاہل پر، ایک جس کے پاس علم نہیں ہے اس پر کس طریقے سے وار کرتا ہے اور کیسے اس کا ایمان ضائع کرتا ہے۔ یہی آج اگر ہم اپنے بڑے بوڑھوں کے ساتھ بعض اوقات بیٹھتے ہیں، خاندان کے بڑوں کے ساتھ بعض اوقات بیٹھتے ہیں، ان کو بولنا ہوتا ہے، جو بھی ان کے دل و دماغ میں بولنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایسا بولتے ہیں کہ وہ سننے جیسا نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا۔ اور وہ کیوں ہوا؟ کہ ان کے دماغ میں اور ذہن میں جو خیالات پکے، اور وہ خیالات پکنے کے بعد اب وہ اتنے اسٹرانگ ان کے کانسیپٹ بن چکے ہیں کہ اب آپ اس کو دلیلوں سے بھی سمجھائیں گے تو وہ نہیں سمجھے گا۔ آج ہی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو میں نے ایک شرعی مسئلہ بیان کیا، انہوں نے پوچھا، میں نے بیان کیا، سنتے رہے آخر میں کہنے لگے نہیں یار مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ بھائی میں دین کی بات بیان کر رہا ہوں، میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، کہتے نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا، میرا اپنا یہ حساب ہے۔ تو یہ وقت آ جاتا ہے کہ جب بندے کا پھر اپنا کانسیپٹ، اپنا حساب بن جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے بچائے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم حق بات سننے سے ہمارے کان بہرے ہوں، حق بات دیکھنے سے ہماری آنکھیں اندھی ہوں، کبھی ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور حق پر رکھے، اور پروردگار عز و جل ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو پروردگار گناہوں سے، برائیوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے، شیطانی خیالات سے، وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ربنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ بیان میں، درس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی، پروردگار اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے، اور اے اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا، الہ العالمین برے خیالات سے بچا۔ الہی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے،
بیماروں کو اچھا کر دے، کرونا وائرس کے جو شکار ہیں اللہ شفا عطا فرما دے، ہسپتالوں میں ہیں انہیں شفا عطا کر دے، گھروں میں ہیں انہیں بھی شفا عطا کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کو ہر طرح کے وائرس سے، ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، در در کی ٹھوکروں سے بچا، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، مخلوق کی محتاجی سے بچا۔ الہ العالمین بد نظروں کی بد نظری سے بچا، بروں کی برائی سے بچا۔ 5 وقت نماز با جماعت پڑھیں، نفلی روزے رکھیں، تجھے راضی کرنے والے کام کریں، ہماری زبان ذکر اللہ میں تر رہے، ہماری آنکھیں حیا سے جھکی رہیں، الہی ہمارے دل خوف خدا میں ڈوبے رہیں، ہمارے کان قرآن سنیں، الہ العالمین ہماری زبان تلاوت قرآن کریں۔ پروردگار تیری یاد میں ہمارا دل مصروف رہے، ہم سونے کے لیے جائیں تو ہمارے ذہنوں میں تیری یاد ہو، اٹھیں تو تیرا شکر ہو، تکلیف پڑے تو صبر کریں، الہی نعمت ملے تو شکر کریں، الہ العالمین تجھے راضی کرنے والے کام کریں۔ ایسا کر دے میرے رب، ایسا کر دے میرے پروردگار کہ جیسے تجھے پسند ہے مولا ہم ویسے بن جائیں۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم سے شب و روز غلطیاں اور غلطیاں ہی ہوتی ہیں، دن بھی گناہوں میں، رات بھی گناہوں میں۔ الہ العالمین ایسا کرم کر دے میرے پروردگار کہ ہم ویسے بن جائیں جیسے تجھے پسند ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ گیا، رمضان میں ہماری کیفیتیں اور تھی، رمضان کے جاتے ہی پھر شیطان نے حملے شروع کر دیے، برائیوں میں لگا دیا۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں سارا سال ہی تقوی و پرہیزگاری نصیب فرما۔ حج کے ایام آ رہے ہیں مولا، حج الہی کعبۃ اللہ المشرفہ کا دیدار عطا کر، مدینہ طیبہ کی حاضری عطا کر، الہی دروازے کھل جائیں میرے پروردگار، آسانیاں ہو جائیں، مسلمان پروانہ وار خانہ کعبہ کا طواف کریں، مدینے کی زیارت کریں، بار بار مکہ مدینے کی بعد اب حاضریاں نصیب ہوں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا ہمارے والدین کی خیر فرما، ہمارے دوست احباب کی خیر فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی خیر فرما، اور جو ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں الہ العالمین ان سب کی دعاؤں کو اپنی ان سب کی دعاؤں پر اور مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔